پر کچھ इलीगल اور کچھ کہہ لو کہ اوفینسو معاملات پلان ہوئے ہیں آپ کے اکارڈنگلی. ان کو پتہ لگ گیا کہ آپ کراچی آئے ہوئے ہیں, وہ جو ہے نا کچھ غلط حرکات کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ لوگ اچھی کمیونٹی میں ہیں اور اچھی ایک بھاری بھرکم جو ہے نا وہ آڈینس ہے. میں اکیلا آپ کو نہیں جو ہے نا وہ سروائیو کروا پاؤں گا, آپ نے نہیں آنا. میں کچھ ایسا جگاڑ کر رہا ہوں کہ آپ کو کسی پروٹیکشن کے تھرو لے کے آیا جائے اور ایکچوئل معاملہ جو ہے وہ آپ کا رکھا جائے تاکہ آپ ایزیلی واپس جا سکیں. تو میں کہا بھائی اب یہ کیا ہے, میں لاہور سے کراچی آیا ہوا ہوں, مطلب سارٹ کرو میں آ جاتا ہوں, کوئی بات نہیں. کہتے نہیں بھائی آپ کو نہیں پتا, آپ اپنے شہر میں نہیں ہیں, آپ بیگانے شہر میں ہیں, اور انہوں نے جو پلان کیا ہوا ہے وہ غلط پلان ہے, آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو میں نہیں گیا. ٹھیک ہے, ابھی میں نے اماں کو نہیں بتایا, آپ لوگوں کو بتا دیا. اماں صبح سے میرے خیال کو 15 نفل پڑ چکی ہیں کہ میرا پتر خیر و عافیت اتنا گھر واپس آ جائے, جان چھوڑ جائے, لیکن شاید ابھی اللہ کو کچھ اور منظور ہے. جی ہاں بس رجب بٹ کو بلایا گیا تھا کراچی کہ وہ کورٹ میں آ کر حاضری دیں, لیکن رجب بٹ جو ہے وہ نہیں گئے. وہ اس وجہ سے نہیں گئے کیونکہ ان کے خلاف جو وہ سازش رچائی گئی بھی تھی. اگر وہ جاتے تو ان کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا, جس کی وجہ سے ان کے دوستوں نے ان کو منع کر دیا کہ تم ابھی نہیں جانا ورنہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان لوگوں نے بہت زیادہ ہی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے, لہٰذا تم مت جاؤ, واپس چلے جاؤ لاہور. ہاں تو میں آیا تھا اپنا کیس سالو کروانے کے لیے جو مجھ پہ زبردستی کا بنایا گیا ہے. میں نے جس بات پر معافی بھی مانگ لی تھی, لیکن اس کے بعد بھی مجھے کورٹ کے چکروں میں گھسیٹا جا رہا ہے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے معاف کرو, مجھے چھوڑو. میں 10 بار معافی مانگ چکا ہوں, اس لیے میری زندگی کو آزاد چھوڑ دو. مجھے بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی ہے. میری ماں مسلح میں بیٹھ بیٹھ کے میرے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہے, اس کو اب یہ ٹینشن میں نہیں دینا چاہتا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری ذات سے کوئی پریشان ہو, تو میری زندگی کو آسانی کر دو. میرے لیے نہیں تو میرے ماں باپ کے لیے آسانی کرو, میرے گھر والوں کے لیے آسانی کرو. میں تو یہاں پر آیا تھا کہ مجھے کورٹ کا آرڈر تھا کہ مجھے آ کر حاضری لگانی ہے. میں ایمانداری سے آیا ہوں اور حاضری لگانا آیا ہوں, لیکن میرے لیے یہاں پر الگ ہی سازش کی گئی ہوئی ہے. یہ کیا چکر بازیاں ہیں. جو مجرم ہیں سامنے مجرم کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں کیا جاتا, لیکن ہم جیسے سادہ لباس لوگوں کو پکڑ کر اس طرح سے ارزیت دی جاتی ہے, ان پہ کیسز بنا دیے جاتے ہیں. میرا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ کہاں جائیں. ہم پاکستانی عوام ہیں, ہم پاکستان میں ہی رہیں گے, پاکستان چھوڑ کر نہیں جائیں گے. تو ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرو, ہمیں مشکلات میں نہیں. میرا کیا ہے, میں تو اس کیسز سے نکل ہی جاؤں گا. ان لوگوں کا سوچو جو بیچارے غریب ہیں اور جو ان کیسز سے نہیں نکل سکتے. تو ہمارے پاکستان کو اب تبدیل ہونا چاہیے. یہ جو سوچیں ہیں ان کو ختم کرنی چاہیے اور پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ پاکستان کا نام ہو. اس طرح سے یوٹیوبرز, ٹک ٹاکرز, ان لوگوں کے پیچھے لگ کر کچھ نہیں ملا. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ رجب بٹ پر اتنی زیادتی کی جا رہی ہے, ان کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں, ان کو پاکستان میں رہنے کے لیے بول دیا گیا ہے کہ تم پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. وہ ایک قیدی کی طرح بن گئے ہیں, بھلے ان کو جیل میں نہیں ڈالا لیکن پاکستان میں قید کر دیا گیا ہے, اور ان کو یہاں سے دور جانے کے لیے بھی نہیں بولا ہے. بس صرف کیسز کے سلسلے میں یہ کراچی آ سکتے ہیں, ان کو اتنی اجازت ہے. کراچی سے باہر یہ کہیں اور نہیں جا سکتے, نہ لاہور سے کہیں اور باہر جا سکتے ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ رجب بٹ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. چینل پر نیا ہے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا. میں آپ کے لیے اسی طریقے کی نئی نئی ویڈیوز لے کر آتی رہتی ہوں ہمیشہ, اور آئندہ بھی لے کر آتی رہوں.